السلام علیکم ناظرین، حماد کیانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں موجود ہوں نکیال سیکٹر میں ایک جو درگاہ ہے بابا کملا بادشاہ۔ بابا کملا بادشاہ ہیں، یہ کس سن میں موجود تھے اور یہ اپنے مریدین ان کے تھے اور انہوں نے کس سن میں جو ہے وہ رحلت فرمائی ہے دنیا سے؟ بابا سنگھ کملا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، پروفیسر باغ حسین نے لکھی ہے، اس کی سوانح حضرت بابا سنگھ کملا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 16 مارچ 1834 سن عیسوی بنتی ہے، اور ان کی وفات کا جو تاریخ اس پہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ بھی 16 مارچ 1888 بنتی ہے۔ اچھا، تو ان کے آگے اولاد تھی؟ کتنے بچے تھے ان کے؟ کوئی بیٹیاں وغیرہ تھی؟ ان کے بیٹے تو کم سینی میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی ایک بیٹی وہ بھی کم سینی میں وفات پا گئی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا مائی نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام تھا، تو ان کا مزار بھی بابا جی کے پہلو میں انہوں نے جوانی کی عمر پائی، 27 سال کی عمر میں تقریباً انہوں نے وفات پائی۔ اچھا، یہ سننے میں آیا کہ ان کی قبر جو ہے وہ پہلے کہیں اور ان کا مزار تھا، اس کے بعد آپ نے یہاں شفٹ کیا ان کو۔ پہلے یہ کدھر تھے؟ بابا سنگھ کملا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نکیال داڑا کے مقام پہ تھا۔ تو ادھر سے ادھر شفٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، البتہ ان کی طرف سے اشارہ ہوا، انہوں نے خواب میں اپنی بیٹی کو اشارہ دیا کہ مجھے اس جگہ پہ موڑا شریف میں منتقل کیا جائے۔ تو جب ان کا مزار شریف، ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو ان کا جسد مبارک بالکل سلامت تھا، اور ان کا جو ہے خط مبارک بڑا ہوا تھا، ناہن مبارک بڑے ہوئے تھے، ان کے ناہن تراشے گئے، خط بنوایا گیا۔ اس کے بعد ان کا غسل دیا گیا اور ان کو وہاں نکیال سے یہاں موڑا شریف منتقل کیا گیا۔ درمیان میں راستے میں ایک جگہ ان کی جو ہے ان کی جو جسم مبارک ہے وہ بوجھل ہو گیا، یعنی وزنی ہو گیا۔ اچھا، تو وہاں ان کی کچھ بکرے ذبح کیے گئے، تو اس کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا تو پھر وہ ہلکا ہو گیا تھا جی۔ تو وہاں پہ بھی بابا جی کی بیٹھ گیا، وہاں پہ بھی 11ویں شریف کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ہٹلی کے مقام نکیال سے آتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ اچھا، نکیال سے ادھر موڑا شریف آتے ہوئے، تو یہاں پہ پھر ان کو لایا گیا، تو ان کا 3 دن تک ان کا دیدار بھی ہوتا رہا، نماز جنازہ ہوتی رہی۔ تو 3 دن کے بعد وہاں سے پھر یہاں پھر ان کو کیا گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ جی جی۔ گل دسو، یہ دربار تساں نے انڈر ہے ساری، تو اتنا تساں کتنے ملازم رکھے نے اس دربار کی دیکھ بھال کرنے سے؟ اچھا، ملازم ساڑھے 10-12 ایک ملازم ہے، کوئی کھانا پکانے والے، کوئی کھوالنے والے، 10-12 بندے دے۔ اچھا، تو یہ اگر کوئی بندہ دوروں مہمان اچھا ہے تساں کو اسی نیرا پہ جا رات پہ جائے تو تساں رہنے اس بھی تساں جگہ رکھی؟ انتظام راتی کدے 4 بجے بندہ آئی سی نہ تو کھانا جڑا تیار 24 گھنٹے ساڑا لنگر جڑا ہے چالو ہوا۔ تقریباً کتنے بندے نے دیہڑی کھانا پکائی چھوڑنے ہو؟ یہ کوئی حساب نہیں، یعنی اگر زہرا نے 100 بندے چھندا بھی کھائی تو چلے جا سکتا، بھی پیچھے کمی نہیں ہونی؟ کوئی کمی نہیں۔ یہ گل دسنے یہ ملک ہے پر اس سے کرنے رہے اچھا، باوا، اور گلا ایک جگہ جمع ہونا رہا تھا، سڑی جانا رہا تھا، یہ پھر باہر سٹی چھوڑنے رہے۔ کچھ بندے آخیا ہے بابا جی ہے یہ غریبا لوگوں دے چھوڑیا کرو، کھائی چھوڑنا ہے نہیں، مجھے اجازت نہیں ہتھیں دینے نہیں ہے، جلے میں دنیا تو رخصو تو اسا ماڑا لنگر چل سی۔ اچھا، اس سے پہلے نہیں کوئی سسٹم نہیں سی؟ نہیں، یہ پھر لنگر 24 گھنٹے ساڑا اتھا جڑایا یہ چلنا رہنا۔ جے کوئی بندہ اتھا ظاہر ہے دربار ہے، اس نے پر نیازاں بھی سکھنے، تو اگر بندہ کوئی بکرا نیاز سکھنا تو اسی ادھروں بکرا کدھر اتھے بھی نہیں لبنا، وہ اتھا نہیں تھا، یعنی کس طرح پھر وہ اپنی نیاز پوری کر سی گا؟ پھر وہ بکرا اتھوں کی نہیں پیسے دینا، اتھوں کی نہیں وزن کرائی تھا بکرے نے، تو پھر وہ بکرا اتھا دعا منگانا پھر۔ اچھا، یعنی اتھوں بکرا لبھی جانا اگر کوئی ادھروں نہ خریدے تو اس نے کوئی حرج نہیں؟ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ اتھوں بکرا نہیں تو دعا منگائے، پیسے دے دعا منگائی نہیں۔ عام بندے یہ کم کرنے ہوں اس لیے پارو یارا نفید ہوئے نا، تو اس واسطے پھر اتوں کی نہیں تو اتنے بھی دعا منگانے۔
कोई जड़े आने हुआ फिर वो दुआ मंगाई पैसे दे तो फिर मोड़ी अपनी कड़ियाँ कड़ियाँ मनता नहीं था कोई मखसूस भी है कि हर किस्म नहीं है हर किस्म नहीं मनता इन्हीं दाशने लोग तो अल्लाह का वाली पूरे करने वाले थे। ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ने वली इतना जिला गोलाबारी होनी है निक्याल सेक्टर ने बिल्कुल बॉर्डर लाइन ने बिल्कुल करीब है उसने क्या सिचुएशन इसलिए गोलाबारी होनी तो असी था ही इन्होंने भरोसे पर जड़ा लंगर आ लंगर ने शेडा पर पिया सवेरे सवेरे न टाइम से आ बंदे बरांडा भरया हुआ चाह पीने से शेड तरोड़ी का थल्ला ईटों तरोड़ी का बिच बड़ी आ फटिया कोई नहीं गोलाबारी ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ वगैरह भी होया कोई इत्थे नहीं था कोई नुकसान ये साड़ी इस धरती विच अल्लाह ते वलियों की दवाई नाल कोई नुकसान नहीं होया अगे पिछा नुकसान जोर होए तो इत्थे साड़ी जगह विच कोई नुकसान नहीं दरबार वास्ते कितनी जगह मखसूस की है तुसां तकरीबन कितनी है कोसी ये एरिया दरबार नहीं आना सारा ये जड़ी पीछे ज़मीन है ये कड़े पास है ये मोए नहीं ये बाबे रोनी नहीं हाँ अच्छा उर्स के हवाले से दो तीन बातें मैं बता दें कि उर्स किस तारीख को यहाँ होता है उर्स मुबारक 15, 16, 17 मई को होता है यहाँ पे हर साल और इन नहायत ही अक़ीदत एहतराम के साथ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसके अजीम शान उर्स होता है यहाँ पे। और आपने बात की कि यहाँ पे आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं, तो इसके लिए हमने आवाम के लिए यहाँ जो रात को रहने वाले होते हैं रिहायशी दूर के ज़ायरीन उनके लिए भी रिहाइश का सिलसिला होता है। लंगर तकरीबन ये 3 दिन का उर्स होता है लेकिन ये 1 दिन पहले शुरू हो जाता है। तकरीबन 14 को शुरू हो जाता है, 14, 15, 16, 17 मई तक ये उर्स रहता है। और इसके यूँ समझें कि यहाँ पे जंगल में मंगल का सा समा होता है। ऐसा बड़ा इज्तिमा होता है कि आवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतने बॉर्डर के करीब यहाँ पे इतना बड़ा सिलसिला हो रहा है। आप कितनी नस्ल से यहाँ इस दरबार की खिदमत में लगे हुए हैं? हमारे वालिद मोहतरम चौथी पीढ़ी से हैं, हम 5वीं पीढ़ी से आ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैंने किया है, मास्टर किया है, मैं इंग्लिश किया है, मैं इस्लामियात किया है और M.Ed भी किया। अच्छा जी, ये मैं दरबार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ बाबा कमला बादशाह का एक शजरा लगा हुआ है। शजरा नस्ब अगर आप दिखा सकें तो उनको दिखाएं कि ये शरफुद्दीन पहले थे, इनके दादा जो कमला बादशाह, इनके दादा का नाम था शरफुद्दीन, उनके और इनके वालिद का नाम था करमुल्ला। वहाँ से ये 2 भाई थे, एक थे साईं कादर बख्श, ये बाबा कमला बादशाह से बड़े थे, और दूसरे थे कमला बादशाह सरकार। और बाबा कमला बादशाह की एक ही बेटी, और आगे जो साईं कादर बख्श हैं उनकी नस्ल से जो आगे आ रहे हैं, जो ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनके जो साईं बाबा कमला बादशाह हैं उनके जो बड़े भाई थे उनकी नस्ल से आ रहे हैं ये। और ये यहाँ इनका कहना है कि ये 5वीं पीढ़ी से यहाँ मौजूद हैं और इस दरबार की देखभाल कर रहे हैं।